قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانی کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آغاز میں یا درمیان میں یا آخر مہینہ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل بہت سی علامات کے ظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کی علامات میں ایک بہت عظیم الشان علامت رمضان میں سورج اور چاند گرہن کی پیشن گوئی ہے۔ یہ پیش گوئی قریباً 3000 سال سے چلتی آ رہی ہے، یعنی اس کا سب سے قدیم ماخذ عہد نامہ قدیم میں جویل نبی کا بیان ہے، جن کا زمانہ 900 سال قبل مسیح ہے۔ بہت جگہ استعاروں اور اشاروں کی زبان استعمال ہوئی ہے جو پیشن گوئیوں کا خاصہ ہے، اور جوں جوں اس کے ظہور کا زمانہ قریب آتا گیا پیشن گوئی نسبتاً واضح ہوتی گئی، مگر الہی سنت کے مطابق پردے حائل رہے اور بہت کم لوگ حقیقت کو پہچان سکے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ خبر قرآن اور حدیث کے علاوہ بائبل، تورات، انجیل نیز ہند اور سکھ مذہب میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ ان پیشن گوئیوں پر یک جائی نظر ڈالیں گے اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کو مد نظر رکھیں گے تو سچائی کو پا لیں گے۔ پیشن گوئیوں کی اس ترتیب میں قرآن کریم سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ وہی ابدی سچائی اور فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جواب دے کہ جب نظر چدھیا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ عام طور پر قیامت سے مراد آخری قیامت لی جاتی ہے، مگر جب یہ کائنات تمام ستاروں اور سیاروں سمیت فنا ہو جائے گی تو سورج اور چاند کے گرہن کا کیا مطلب ہے؟ دراصل قرآنی اور روحانی اسلوب کے مطابق قیامت اور ساعت سے مراد عظیم روحانی یا سیاسی انقلابات ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اور دوسری پیشن گوئیوں کے حوالہ سے جہاں قیامت سے مراد مسیح موعود کا زمانہ ہے اور برق البصر سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ظاہری آنکھ بہت ترقی کرے گی اور دور تک دیکھنے لگے گی۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان کی نظر تیز ہو جائے گی، گویا برق رفتار ہو جائے گی۔ اس آیت میں چاند گرہن کا واضح ذکر ہے اور سورج اور چاند کے جمع ہونے کا مطلب ایک مہینہ یعنی رمضان میں ان دونوں کا گرہن ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے، اِذ الشمس کُوِّرَت وَاِذَا النُّجُومُ انکدرت، جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا اور ستارے دھندلے پڑ جائیں گے۔ اسلامی اصطلاح میں روحانی دنیا کے سورج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ستاروں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگ علماء ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی اتباع ترک کر دی جائے گی، جیسا کہ قرآن و حدیث میں کثرت سے خبریں ہیں۔ مسلمانوں کی اس حالت کا نقشہ ظاہری سورج اور چاند کے گرہن کی شکل میں دکھایا جائے گا۔ حضرت محمد بن علی سے روایت ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں، اور جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے کبھی ظہور میں نہیں آئے، یعنی یہ کہ چاند کو ماہ رمضان میں پہلی تاریخ کو اور سورج کو درمیان والے دن گرہن ہوگا، اور جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یہ 2 نشان کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آغاز میں یا درمیان میں یا آخر مہینہ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف رمضان میں۔
پوچھا گیا صوت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آسمان سے ایک ہادی جو سوئے ہوئے کو جگا دے گا، جاگنے والے کو پریشان کر دے گا۔ لڑکی اپنی اوڑھنی سے نکل آئے گی اور سب لوگ سنیں گے اور آفاق عالم میں ہر کوئی اس کے سننے کا ذکر کرے گا۔ اس میں اس نشان کے عالمی ہونے اور بعد میں مسیح موعود کی جماعت کے عالمی مواصلاتی نظام MTA کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے آخری رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔